بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات کی ہے۔ جناب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز چودھری صاحب نے اور پھولوں کا گلدستہ لے کر گئے ہیں اور ایک پیغام محبت ان کو پیش کیا ہے، اور علامہ خادم حسین رضوی کے عرس کے اوپر جا کے یہ اعادہ کیا ہے اس بات کا کہ آپ ہمارے سیاسی حلیف ہیں اور ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر دوسری سائیڈ پہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے جا کے نیکسٹ الیکشن کے اندر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ الائنس کے اندر آ جائیں تحریک لبیک پاکستان والوں کے ساتھ۔ دوسری سائیڈ پہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے اتنا زیادہ ان کے ساتھ کانفرنٹریشن کی ہے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس سے آپ سیاستدانوں کی ایک سمت تو یہ دیکھیں کہ ایک سائیڈ پہ یہ بڑی اتنی سیاسی مذہبی پارٹی کو ٹیررسٹ، ملیٹنٹ اور عسکریت پسند یہ کہہ رہے تھے، دوسری سائیڈ پہ یہ صدقے واری ہوتے جا رہے ہیں، اپنا ان کو پھولوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ شیلنگ برسا رہے ہیں، دوسری طرف یہ پھول پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کی دو رنگی کے اوپر ذرا غور تو کریں۔ یعنی ان کو اپنا مفاد عزیز ہو تو یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ان کی جو ڈویلٹی ہے، آپ اس کو سیاست کہہ لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کیا جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جو صدر ہیں، وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کوئی اس طرح کا بڑا اقدام کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ داغ سکتے ہیں؟ اور علی امین گنڈا پور جو وفاقی وزیر ہیں، وہ اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ دے بھی بیٹھے ہیں تو پھر ان کو اس کی وہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے سیاست کے اندر جی سب جائز ہے۔ ایک سائیڈ پہ آپ اگلے کو راندہ درگاہ کر دیں، دہشت گرد کے لیبل لگا دیں، گولیاں برسا دیں اور ان کے درجنوں کارکنان کو آپ شہید کر دیں اور سینکڑوں کو زخمی کر دیں۔ دوسری سائیڈ پہ آپ کو پتہ ہو کہ اب یہ ایک سیاسی حقیقت ہے تحریک لبیک پاکستان، تو بھائی بجائے اس کے کہ یہ ہمارا ووٹ توڑیں اور الیکشن کے اندر جا کے ہمارے خلاف تقریریں کریں اور ناموس رسالت کے ایشو کو ہائی لائٹ کر اور ہمارے خلاف ووٹ بینک کو بڑھائیں، ہم جا کے ابھی سے ایک وسیع تر سیاسی مفاد کے اندر ان سے جا کے معافی مانگ لیتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے مخالفین کو ووٹ نہ پڑے۔ جبکہ جو علامہ سعد رضوی ہے اس نے یہ بات واضح طور پر کر دی ہے کہ آخری سانس تک نظام مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ کے اعزاز کا تحفظ کرنا ہے ہمیں، یہ اس کا اعلان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم نے نظام مصطفیٰ کا بھی تحفظ کرنا ہے اور اس کا جو اعزاز ہمیں ملا ہوا ہے اور غلام مصطفیٰ کا بھی جو اعزاز ملا ہے، یعنی جو ان کو ناموس رسالت کی وجہ سے ایک ذمہ داری مل گئی ہے، یہ برانڈ اور ان کو ایک ٹیگ کر دیا گیا ہے کہ اس چیز کے یہ ایک ضامن ہے، اس چیز کے یہ محافظ ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ نظام مصطفیٰ لے کے آنا ہے، حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس میں میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، وہ جب آپ کلیئرٹی سے آگے نہیں بڑھتے تو پھر معاملات ایسے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ابھی کل کی بات کل دیکھی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ان کے ساتھ وہ ایک سیاسی انتخابی الائنس کرے ہی نہ، تو پھر یہ کیا بیانات داغیں گے۔ تو اس ویلاگ کے اندر آپ کو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی دو عملی دیکھیں، سیاستدانوں کی دو عملی دیکھیں اور ان کی کم عقلی اور کج فہمی دیکھیں، اور جو سیاسی جو نابالغ پن ہے وہ دیکھیں کہ یہ پہلے اتنے بڑے بیانات داغ رہے ہیں۔ بھئی آپ نے اگر وہ یہ کام کر رہے تھے، سمجھ لیں کہ تحریک لبیک پاکستان والے غلط کام کر رہے تھے، تو اس کے حساب سے اس طرح کا متوازن بیان دیا جاتا ہے، متوازن لاہے عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے تو اتنے ساری لیمٹس کراس کر دیں۔ بعد میں فواد چودھری یہ بھی کہتا ہے کہ جی ریاست پیچھے ہٹ گئی، اور ریاست تو پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے تو یہ کہا تھا ریاست پیچھے نہیں ہٹی، سیاست پیچھے ہٹی ہے، ریاست آگے بڑھی ہے، ریاست نے آگے بڑھ کے یہ معاملے کو حل کیا ہے۔ اور ابھی جب آپ پیچھے ہٹ گئے تھے تو یہ آگے کون بڑھا ہے؟
یہ ان کو دوبارہ سے بغلگیر کرنے کے لیے سعد رضوی کو، یہ سیاستدان آگے بڑھا ہے، اس کا نام ہے اعجاز چودھری، علی امین گنڈا پور، اور اس طرح کے اور کتنے سیاستدان ہیں۔ لہٰذا آپ جو بھی کام کریں اس کی پہلی جو کیلکولیشن کریں اس کی کہ اس سے پازیٹیو نیگیٹو کیا چیز آ سکتی ہے، آپ نے کیلکولیشن نہیں کی، اور ابھی اس ساری صورتحال کے اندر یہ پارٹی جو ہے وہ پاورفل ہو کے ایمرج ہوئی ہے، اور یہ ایک طرح کی فتح ہے ٹی ایل پی کی، اور شکست ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور سیاستدانوں کی دو عملی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ نکلے تھے تحریک لبیک پاکستان والے، حضور علیہ السلام کی ناموس، عشق اور ان کی حرمت کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، تو اگر یہ اس پہ قائم رہیں گے، اپنی اسی لائن اور لینتھ کے اوپر کھڑے رہیں گے، وہ جو نیریٹو جس کے اوپر لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اسی کے اوپر یہ کھڑے رہیں گے، تو پھر کامیابی ان کو ملتی رہے گی۔ اگر یہ اس سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو باقی سیاسی جو مذہبی پارٹیاں ان کے مقدر کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ اسی طرح کا ان کا مقدر ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان والے یہ کامیابی کو، جو انہوں نے اتنی شہادتیں اور اتنی زیادہ جو اپنے لوگوں کو وہ زخمی کروا کے لیے، اس کو گنوائیں گے نہیں، اور اس طرح کی کوئی بے وقوفی نہیں کریں گے کہ جس سے ان کو اگلے الیکشن کے اندر نقصان پہنچے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔